بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ سب آئے. آج ٹاپک از اباؤٹ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ ربیع الاول کا منتھ ہے تو اوبیسلی اٹ واز نیسیسری کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ریوائز کریں. تو کچھ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمارے لیے جو ریمائنڈر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا. کیونکہ سنت کو ہم نے زیادہ تر جو ہے وہ لباس کے حوالے سے سمجھ لیا، حالانکہ وہ بھی ہے، بٹ آئی بلیو کہ سنت کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ہمارے رویے کے ساتھ، ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اوور آل زندگی کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف، ہر چیز میں جو ہے وہ سنت کا جو لائف سٹائل ہے وہ. تو اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، کچھ ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے. سو لیٹس سی. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. آئی تھنک اٹس فرام سورہ توبہ. سورہ توبہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایٹریبیوٹس اللہ نے ہمیں بتائے کہ تمہارا نبی کیسا ہے. اس کی میں ٹرانسلیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے پہ ایک رسول آیا ہے، تم میں سے ہی، یعنی عربیوں میں سے ہی آیا. کیا ہے ان کے ایٹریبیوٹس؟ عزیز علیہ ما عنتم، غم کھاتے ہیں وہ تمہاری حالت، یعنی گریوس ٹو ہم از واٹ یو سفر. جب بھی تم لوگ سفر کرتے ہو، تم لوگ پین میں ہوتے ہو تو دکھ ہوتا ہے، غم کرتے ہیں وہ تمہاری حالت، یعنی سنسیئر ہیں تمہارے ساتھ، بہت سنسیئر ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کنسرنڈ ہے تمہارے بارے میں، بہت اوور کنسرنڈ ہے تمہارے بارے میں. یعنی ان سے زیادہ مخلص انسان تمہارے ساتھ زندگی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رؤوف رحیم ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ رؤوف ہے، کائنڈ ہے، رحیم ہے، مرسیفل ہے بلیورز کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. تمام انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں سے جو ہمیں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی ایسے ہیں تو تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ایمپتھیٹک. تمہارے اندر وہ احساس ہونا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم امہ ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک حصے کو کوئی نقصان پہنچے تو سارے حصے کو وہ فیل ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے تو یہ جائزہ لیں، کیا ہم اس سنت میں ہیں؟ کیا ہم دوسروں کا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں، یا پھر ہماری دعائیں ساری کی ساری ہمارے بارے میں ہوتی ہیں یا ہمارے پرابلمس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آپ اپنے بھائی کے بارے میں دعا کرتے ہو اس کی غیر موجودگی میں، یا اپنی بہن کے بارے میں، تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس میں، اور پھر آپ کی دعا قبول ہونے کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اوبیسلی آپ دوسروں کا سوچ رہے ہو. اور یہی سنت ہے، دوسروں کا سوچنا، دوسروں کی حالت دیکھ کے ان کی مدد کرنا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس سے زیادہ عزیز، کس سے زیادہ عزیز؟ کہ میں 30 دن مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کروں اپنی مسجد میں. اب اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ ہماری یہ ڈریم ہے مسجد نبوی میں اعتکاف مل جائے 30 مہینے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے اس سے زیادہ عزیز کہ میں 30 دن اپنی مسجد میں اعتکاف کروں یہ ہے کہ میں باہر نکل کے کسی مشکل زدہ بھائی کی مدد کروں. یہ ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ. دوسرا، حریص علیکم، کنسرنڈ ہے تمہارے بارے میں. تو دیکھیں، یہی سنت ہمیں زندگیوں میں لانی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کنسرن ہونا ہے. ہم نے نصیحت بھی کرنی ہے نا، تو اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ ہم کنسرنڈ ہیں اس کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں. ہم نے ڈیبیٹ جیتنے کے لیے نصیحت نہیں کرنی، یا ہم نے جو ہے وہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے نصیحت نہیں کرنی. نصیحت کے پیچھے جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے کہ آئی ریئلی کیئر فار دس بردر اور سسٹر. میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی خیر پہنچ جائے.
تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی نصیحت میں اللہ کی طرف سے بھی برکت آتی ہے، کیونکہ یہ سنت پر مبنی جو ہے وہ ایک انداز ہے نصیحت کرنے کا۔ تو کنسرن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں کہ آئی ایم کنسرن اباؤٹ یو، اور جب کنسرن آئے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارا انداز خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ پھر کائنڈ ہیں وہ بلیورز کے لیے، رعوف ہے۔ کائنڈنس بہت واسٹ کنسیپٹ ہے، کائنڈنس، کائنڈ ورڈز کہنا، کائنڈ جیسچرز دینا، سوشل کرٹسی کا یہ دیکھیں ایک بہت بڑا پارٹ ہے پاکستان میں۔ انفارچونیٹلی میری جو آبزرویشن ہے، مے بی آپ ڈس ایگری کریں، لیکن سوشل کرٹسی کی کافی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اوور آل بات کر رہا ہوں، سوشل کرٹسی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں مختلف معاشروں میں جائیں گے، میں کیونکہ میرا انٹریکشن ہوا، کچھ سوسائٹیز میں تھینک یو کہنا بہت کامن ہے، بات بات پہ تھینک یو، بات بات پہ پلیز کہنا، بات بات پہ اسمائل کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا، کئی ممالک میں نظر آئے گا، اسپیشلی ویسٹ میں۔ لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فارگیونگ، کائنڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ڈرائیونگ کے انداز بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ میں نکل جاؤں، کوئی اور نہ نکلے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو رک جاتے ہیں، رک کے کہتے ہیں جی بھائی آپ چلے جائیں پہلے۔ یہ سوشل کرٹسی نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں سوشل کرٹسی کہلاتی۔ تو اسمائل کرنا، اب مجھے کسی نے فیڈ بیک دیا کہ یار یہ مذہبی لوگ ہی سب سے کم اسمائل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے چہرے پہ ہر وقت غصہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پتہ نہیں سچ کتنا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے فیڈ بیک دی، تو میں نے کہا ہاں شاید بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسمائلنگ تھا، سب سے زیادہ ریلیکس چہرہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ کہ ایک دوسرے کے لیے کائنڈ ہونا، کسی کا بھلا کر دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اور چھوٹے چھوٹے جیسچر ہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کسی کو اپنی سیٹ آفر کر دینا، یہ کائنڈنس ہے۔ آپ کسی کو پانی پلا دیں، یہ کائنڈنس ہے۔ کوئی تھکا ہرا ہے اس کو کوئی ایک اچھی بات کہہ دیں، یہ کائنڈنس ہے۔ تو دیر آر سو مینی ویز کہ ہم کائنڈنس دکھا سکتے ہیں۔ اور رحیم ہے، مرسیفل ہے۔ اب رحیم یہ بھی ایک بہت واسٹ کنسیپٹ ہے کہ مرسی کیسے ہم نے شو کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں تک کے لیے مرسیفل تھے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ایک کیمل تھا، ایک اونٹ، اس نے شکایت کی اپنے مالک کے بارے میں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ عجیب و غریب ہمیں آوازیں آ رہی تھیں اونٹ کی، ظاہر ہے وہ بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مالک کہاں پہ ہے؟ اس کا مالک آیا تو پھر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈانٹا کہ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے آپ کے لیے، آپ اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس نے شکایت کی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے نبی نے ایون جانوروں پہ جو ہے وہ، ایک عورت تھی نا، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، حالانکہ نمازی تھی وہ عورت، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ صحابہ بہت حیران ہوئے، کہا کہ اس نے ایک بلی پالی تھی تو اس کو بند کر دیتی تھی، نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو باہر جانے دیتی تھی، تو وہ بھوک سے مر گئی بیچاری۔ تو وہی بات ہے نا کہ جو تم میں سے مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، پھر اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے سے دیکھیں رحم بھی اٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، انفارچونیٹلی۔ آپس کی لڑائیاں، رشتہ داروں میں لڑائیاں، بہن بہن پہ رحم نہیں کر رہی، بھائی بھائی پہ رحم نہیں کر رہا، حسد ہے، جیلسی ہے، بلیم گیم ہے، اس نے میرا کیریئر تباہ کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو گھروں کے ماحول کو خراب کرتی ہیں، اور یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بلیم گیم نہیں کی، ان کی سنت یہ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سنت سے۔ جنگ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل خواہش یہ تھی کہ ہم یہیں پر مدینہ میں رہ کے لڑیں۔ صحابہ کو پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے، لیکن سٹل ہمارے نبی مشاورت کرتے تھے۔ لیڈرشپ یہی ہے نا کہ مشورہ کرو، لوگوں سے مشاورت کرتے تھے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو ینگ صحابہ، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا بڑا پیشن تھا، انرجی تھی، انہوں نے کہا کہ باہر چل کے لڑیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنا آرمر پہننے کے لیے، اپنا جو ہے وہ جنگی لباس پہننے کے لیے، تو حضرت حمزہ وہاں موجود تھے۔ انہیں شدید غصہ چڑھا اور انہوں نے ڈانٹا ینگ صحابہ کو کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی کیا خواہش ہے، آپ نے کیسے یہ بات کر دی؟ تو وہ بڑا ریگریٹ ہوا انہیں، ظاہر ہے ان کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ ایک انرجی میں کہہ دیا انہوں نے۔ تو حضرت حمزہ کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیے، معافی مانگیے ہماری طرف سے۔ حضرت حمزہ گئے تو حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ
ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو آپ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو اس کو اتار دیں، یعنی ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن، اب ہم باہر جائیں گے، اور اللہ کی بھی مرضی شاید اسی میں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ جو آرچرز تھے انہوں نے کہنا نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو اس پہ حضرت حمزہ جیسے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چوٹیں لگیں، بہت گہری چوٹیں، دندان مبارک شہید ہوئے، بٹ ناٹ ونس، ایک بار بھی سیرت میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ یہ جو تیر انداز ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا، یا یہ جو صحابہ جنہوں نے کہا تھا کہ باہر جا کے لڑو ان کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ لیڈر اپنے ڈیسیجن کو اون کرتا ہے، اور لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو یونائٹڈ رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت آپ دیکھ لیں، تمام انبیاء کی سنت یہی تھی۔ حضرت یوسف کو کہا کہ دیکھو بیٹا خواب نہ بتانا اپنے بھائیوں کو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں؟ نہیں، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بھائیوں کی طرف ڈائریکٹ نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان ہم سب کا کامن اینمی ہے، تو ہم نہ ایک بندے کو شیطان اور ولن بنا دیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ تو شیطان ظاہر ہے کہ دشمن ہے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، پٹری سے اتار دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مرسی، کہ بلیم گیم نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے فارگیونگ ہونا، کائنڈنس شو کرنا، جینٹلنس شو کرنا، اپنے ظرف کو بڑھانا، وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگز۔ یہ 4 ایٹریبیوٹس جو ہیں، اگر ہم انہی کو سمجھ لیں آج کے لیکچر میں، کہ نمبر 1 غم کی حالت میں آنا، کسی کو غم میں دیکھ کے خود بھی غم زدہ ہونا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2 کنسرنڈ ہونا، کسی کے بارے میں کنسرنڈ ہونا، اخلاص سے، خلوص نیت سے، اس کا فائدہ سوچتے ہوئے اسے کوئی بات بتانا۔ نمبر 3 کائنڈ، اور نمبر 4 مرسیفل۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فزیکل ایٹریبیوٹس بتاتا ہوں۔ اس میں بھی بہت سے ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈ شیک کیسے کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے مشابہت دی، جیسے ایک صحابی نے کہا نا کہ میں 14ویں کا چاند دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لال لباس میں تھے، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور کچھ صحابہ نے تو سورج سے تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ سورج جب نکلتا ہے تو ظاہر ہے ساری جگہ کو روشن کر دیتا، تو اللہ کے نبی جب کسی محفل میں آتے تھے تو اچانک وہاں پہ روشنی پھیل جاتی تھی، وہاں پہ نور پھیل جاتا تھا۔ بہرحال عمر بن العاص کہتے ہیں، عمر بن العاص ایجپٹ کے گورنر تھے حضرت عمر کے دور میں، اور انہوں نے ذرا لیٹ اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن العاص وہی ہیں جو صحابہ کو حبشہ سے واپس لینے گئے تھے۔ حبشہ جب گئے تھے نا صحابہ ہجرت کر کے، سیکنڈ مائگریشن جو ہے حبشہ کی، اس میں جعفر بن ابی طالب جو تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے، وہ جو ہیں اصل میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی عمر بن العاص کی۔ خیر بتانے کا مقصد ہے، دیکھیں ایک ٹائم پہ عمر بن العاص اسلام دشمن تھے، لیکن ایک ٹائم پہ کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے پورے دن میں سب سے بیسٹ مومنٹ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا، اور میں انتظار کرتا تھا اس گھڑی کا کہ کب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ، اس میں ایک روب بھی تھا، اور خوبصورتی تو اتنی تھی کہ چاہنے کے باوجود، اتنی چاہت کے باوجود بھی میں نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نظریں جھکانی پڑتی تھیں مجھے، یعنی ایک روب تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ، یہ تقوی کا روب ہوتا ہے، یہ گریس جو ہے نا یہ تقوی سے آتی ہے۔ انسان جتنا اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے، لوگ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس کے روب میں آتے ہیں۔ یہ روب ویسے بھی انبیاء کو دیا ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی دیا ہے یہ روب۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بہت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا جلال، ایسا نور اور اس طرح کا روب تھا کہ میں دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، لیکن یہ کہ میرے لیے سب سے محبوب پورے دن میں یہی ہوتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سافٹ چیز آج تک میں نے نہیں پکڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ ووون سلک سے بھی زیادہ سافٹ تھا،
یہ کہہ رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہی میں نے زندگی میں آج تک ایسی خوشبو جو ہے وہ سونگھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آتی. یہ انس بن مالک کا بیان ہے جو ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان کے ظاہر ہے غلام بھی ایک طرح سے تھے. یہی انس بن مالک کیا فرما رہے ہیں وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ I served the messenger of Allah for 10 years. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اینڈ ناٹ ونس، ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا. ہوتا ہے نا کہ او ہو یہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی. انس بن مالک ذرا عمر میں چھوٹے تھے، بچے تھے، اکثر چیزیں بھول جایا کرتے تھے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام بھیجا، تو انس بن مالک بھول گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ میں نے اسے ایک کام کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے سے آئے، انس کو گلے لگا لیا. انس بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو کام بھیجا تھا. کہتے ہو میں بھول گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، کہا چلو کوئی بات نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا رویہ ہے ایون سرونٹس کے ساتھ، اور کمپیئر اٹ ود اس کہ کیا ہم اس حوالے سے سنت پوری کر رہے ہیں. ایک سرونٹ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر کام اب وہ کرے، یہ اپنا کام خود کرنا یہ بھی سنت ہے. ہم جب ایک سرونٹ رکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ، وہ پانی بھی وہ پلائے، ہر چیز وہ کرے، A to Z سارا کام اب اس کا ہے. تو یہ سنت نہیں ہے. اصل میں سنت یہ ہے کہ اس پہ بھی رحم کیا جائے. اگر ہم نے اسے رکھ ہی لیا، اس کو کچھ پیسے ہم دے رہے ہیں، تو یہ کہ اس کا بھی تھوڑا سا احساس کیا جائے. بہرحال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سرونٹ کے ساتھ، انس بن مالک کے ساتھ رویہ. ابن جاز ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ نہیں دیکھا. سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حالانکہ دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو اتنی مشکلات میں گھرے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غم آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود وہ انرجی کیسے مینٹین کرتے تھے، مسکرانے کی، پازیٹیو رہنے کی. یہی تو اسلام کا امپیکٹ ہے نا، یہی تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کرنے کا امپیکٹ ہے. پھر معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں. معاذ بن جبل ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یعنی یہ کیا سنت ہے کہ اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہیں یا جو آپ کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کو محبت کا اظہار کرتے رہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا، اور یہ کہ تھوڑا سا ایکسپریسو بھی ہونا ان کے ساتھ. دیکھیں بچوں کو بڑی محبت کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اگر باپ ایک بار بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے، گلے لگا لے یا تھپکی دے دے، تو بہت جگرا جو ہے وہ بڑھتا ہے بچوں کا. ماں تو بہت کرتی، اس لیے میں اسپیشل باپ کا کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ باپ زیادہ تر ڈسٹنس مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا بچوں سے، ایک روب جمانے کے لیے. اکثر ایسے ہوتا ہے، جیسے ایک بدو تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا، بہت پیار کرتے دیکھا. اس نے کہا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں نہیں رحم تو پھر ہم کیا کریں. یہ بات ہے. بہرحال ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ایکسپریسو ہو. بڑے کم شوہر ہیں جو وائفز کے ساتھ ایکسپریسو ہو. یہ ایک تنبیہ ہے شوہروں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ایکسپریسو، تعریف کرنے میں، اپریشیٹ کرنے میں. بار بار کوئی ایسی بات جو انہیں پسند آئی تو اس کے بارے میں اپریسیشن. اپنے صحابہ کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو حدیث ہے کہ دیکھیں ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ کبھی بھی اس ذکر کو نہ چھوڑیں. کون سا ذکر؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سکھانے کا طریقہ چیک کریں، اس میں اخلاص نہیں نظر آ رہا. حالانکہ حکم بھی دے سکتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، لیکن طریقہ چیک کریں. ہاتھ پکڑا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ کہا کہ جی یہ کیا کرو. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ سوچ لیں پھر کیا ہوا ہوگا. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی وائف، وہ کیا کہتی ہیں کہ اٹ واز ناٹ دا نیچر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ٹاک انڈیسنٹلی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ فحش گفتگو یا انڈیسنٹ گفتگو فرمائیں. نار ڈیڈ ہی انگیج ہمسیلف ان دا یوز آف obscene لینگویج، نہ ہی کوئی گالم گلوچ کبھی سنی، نہ ہی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے. نار ڈیڈ ہی شاؤٹ اینڈ ٹاک ان دی بازار، لاؤڈ وائس میں بات کرنا اور شاؤٹ کرنا بازاروں میں، یہ بھی نہیں کبھی دیکھا. اور ہی ڈڈ ناٹ ایونج اے بیڈ ڈیڈ ود اے بیڈ ون، یہ ہے اصل میں سنت. کبھی بھی برے کا جواب برے سے نہیں دیا، ہمیشہ برے کا جواب احسان سے دیا، کائنڈنس سے دیا. کسی کی بری بات پہ خاموش کر جانا یہ بھی کائنڈنس ہے، بس خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ سنت ہے. بٹ ہی forgave it، انہوں نے معاف کیا، درگزر کیا. اینڈ دیر آفٹر ڈڈ ناٹ ایون مینشن اٹ. یہ کیا کردار بتا رہی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کوئی برے الفاظ ادا کیے، نہ کوئی ایسی گفتگو کی انڈیسنٹ، نہ ہی شاؤٹ کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی کسی برے کا جواب برے سے دیا، بلکہ معاف کیا، درگزر کیا، اور اس کے بعد اسے مینشن بھی نہیں کیا اس چیز کو کبھی. اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے کسی کو معاف کر دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم تمہارا وہ گناہ کبھی دوبارہ مینشن نہیں کریں گے، یا تمہاری غلطی وہ دوبارہ مینشن نہیں کریں گے. لیکن ہم معاف اس طرح کرتے ہیں کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ غلطی ہم اینڈ تک اس کو بتاتے رہیں کہ یہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایک تھا، یا احسان جتلاتے رہیں. تو یہ سنت نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ ایسا معاف کیا کہ اس کے بعد مینشن ہی نہیں کوئی کیا، اس کو احساس بھی نہیں دلایا. تو ایسا جو انسان ہوتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایسا انسان، اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی، جو بڑا نپے تلے الفاظ بولے، لوگوں کا خیال رکھے. دیکھیں نا ہمارے نبی کتنے زیادہ ایمپیتھیٹک تھے اور کتنے زیادہ لوگوں کا احساس کرنے والے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم 3 لوگ ہو تو 2 لوگ آپس میں کسر پسر نہ کریں. حالانکہ کوئی پرسنل بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بھی منع فرما دیا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تیسرے کا دل دکھے گا، تیسرے کے دل میں آ سکتا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہے. تو یہ سنت، یہ ہے سنت. اصل میں یہ سنت رویہ، اس کو ہم نے زندگی میں لے کر آنا ہے، اس سے معاشرہ خوبصورت بنے گا. باقی یہ کہ الحمدللہ داڑھی رکھنا اور ظاہر ہے باقی ساری چیزیں وہ بھی سنت ہے، لیکن اصل میں چینج کب آئے گی؟ جب ہم اس رویے کو اپنائیں گے جو یہ ہمیں ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو ہٹ نہیں کیا ہاتھ سے، ایکسیپٹ یہ کہ جنگ کا ظاہر ہے ماحول ہے تو اس میں ضرورت ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. اللہ کی راہ میں ظاہر ہے شاید ہٹ کیا ہو کسی کو. ویسے آن ریکارڈ صرف ایک انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال قتل کیا، جنگ احد میں تھا غالباً یا جنگ خندق میں، یہی میں نے سنا ہے. اینی وے، moreover he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. کبھی بھی پرسنل ریونج نہیں لیا، کبھی بھی پرسنل ریونج نہیں لیا، الا یہ کہ وہ شخص کوئی اللہ کی حدود پامال کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی حد لاگو کرنی. تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کہ اپنے حوالے سے he was very forgiving، اپنے حوالے سے he was very welcoming. لیکن یہ کہ جب اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں تو ایز اے نبی ظاہر ہے کہ انہوں نے روکا لوگوں کو. پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گاروں کے ساتھ رویہ، فاسقوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا. ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں زنا کرنے کی. صحابہ نے کہا بی کوائٹ، خاموش ہو جا بدبخت. اب یہی نیچرل ریئیکشن یہی ہے. دیکھیں کسی بہت بڑے عالم کے پاس کوئی لڑکا، بدتمیز سا لڑکا آ کے کہے کہ جی مجھے اجازت دیں میں نے زنا کرنا، کوئی چھوٹی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس یا بنیہ، قریب آ بیٹے بیٹھ جا. اللہ اکبر، بیٹے قریب آ جا اور بیٹھ جا. اور پھر بہت شفقت سے بہت پیار سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا برا لگے گا. تمہاری آنٹی کے ساتھ کوئی ایسے کرے، خالہ کے ساتھ برا لگے گا، بہن کے ساتھ برا لگے گا. تو پھر تم کسی کی ماں بہن کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کو سمجھ آ گئی. دیکھیں
ایسا شخص اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا کمفرٹ زون دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر بات کر دیتے تھے، ہر سوال پوچھتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسپیکٹ فلی. لیکن اس کا انداز کچھ اور تھا، اس نے بہت ہی بورڈلی آ کے بات کر دی اور صحابہ اس کو مارنے دوڑ رہے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے بات کی. تو ہم بہت جلدی جج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ ہم کسی کو جو ہم سے ڈفر کر رہا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو ہم سے تھوڑا ڈس ایگریمنٹ کر رہا ہے یا جو جس کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی، یا جو ظاہر ہے تھوڑا سا لباس ایسا پہن لے تو ہم اس کو فوراً جج کر لیتے ہیں یہ تو لبرل ہے، اور پھر وہ لبرل سوچ کے پھر ہم جو ہے کہتے ہیں یہ تو ہوپ لیس کیس ہے، مایوس کن کیس ہے. تو یہ ججمنٹ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے. ہم نے جو ہے وہ نصیحت کرنی ہے اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنی ہے اور سب کو کرنی ہے، چاہے جو جیسا بھی ہے یا اس کی جو بھی حرکت ہے. یہی اصل میں جو ہے وہ سنت ہے. اور اسپیشلی وی ہیو ٹو بی جینٹل ود دوز ہو آر سننگ. ویسے تو ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کو ظاہری طور پہ لگے کہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کے ساتھ جینٹل ہونا، اس کے ساتھ کائنڈ ہونا، یہ اس کو زیادہ جو ہے وہ متاثر کرے گا، بجائے کہ ہم اس پہ رولنگ فوراً سے لگا دیں، فوراً سے حکم کوئی لگا دیں اس کے اوپر. وہ بات شاید اسے اتنی جلدی نہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، جیسے ابن عمر صلی اللہ عنہ جو ہے جید صحابہ میں سے، وہ بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں کہا کہ ابن عمر کتنا پیارا بیٹا ہے، اگر تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. اب ابن عمر کہتے ہیں اس بات کا میرے اوپر یہ امپیکٹ ہوا کہ میں نے اس کے بعد سے آج تک تہجد نہیں چھوڑی. تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے، کسی کو کریکٹ کرنے کے. ٹھیک ہے نا، ہم کسی کو دیکھیں موسیقی سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، تو ایک دم سے ہم رولنگ بتا دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کو برا فیل کراتے ہیں ایک دم سے. یہ میری پرسنل رائے ہے. میرے لیے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو اللہ کا تعارف کرائیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، اس کے ذرا دل کی صفائی کریں اور اس کو آہستہ آہستہ بتاتے جائیں کہ یہ گناہ جو ہیں ان کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگیوں میں. یہ میرے نزدیک جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے، بجائے کہ اس پہ رولنگ پاس کر دی جائے، ججمنٹ دے دی جائے فوراً سے کہ یہ تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے. بہرحال آپ ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ یہ. پھر کفار کے ساتھ جینٹلنس، رحمۃ اللہ عالمین تھے نا، ایون کفار کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ والے کفار نہیں ہیں جو عام کفار، ان کے ساتھ تو ہمیں کائنڈ ہونا ہی ہے ظاہر ہے. یہ وہ ہیں جو دشمن تھے، ان کے ساتھ جینٹلنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک میں نے آپ کو کہا کہ شہید ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فور ہیڈ پہ چوٹ تھی، اور جو ہیلمٹ تھا وہ کھب گیا تھا چیکس، تو جو گال مبارک ہیں ان میں ہیلمٹ کھب گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ سپلیکیٹ اگینسٹ دیم، بدوا دیں ان لوگوں کو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کیا اور کہا یا رب میرے لوگوں کو معاف کر دیں، ان کو پتہ نہیں، اللہ ہو، ان کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، ان کو معاملہ نہیں پتہ، ان کو ریالٹی نہیں پتہ، ان کو معاف کر دیں. اور پھر طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، فرشتہ آیا پہاڑوں والا، حضرت جبرائیل کے ساتھ کہا کہ ان کو آپ حکم کریں ان کو کچل دیتے. کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے اچھے لوگ آئیں گے، یہاں سے ہوپ ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، بدوا بھی کی اکثر مواقعوں پہ، لیکن وہ یہ صرف کہ اللہ کے لیے، اپنے پرسنل اس کے لیے نہیں. دین اسلام کو جب کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر بدوا بھی فرمائی، لیکن اوور آل اسپیکنگ ہی واز آلسو ویری جینٹل ود دا ڈسبلیورز. ایون اپنے اوپوننٹس کے ساتھ ہی واز کائنڈ، ہی واز ویری جینٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے فتح مکہ کے موقع میں ابو سفیان آئے، باقی لوگ آئے، کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آج ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو کہا مسکرا کے کہ وہی جو یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، آج تم سب لوگ سیف ہو میرے سے. تو دین اگین شو ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پرسنل ریونج کی طرف نہیں گئے، کبھی بھی جو ہے وہ پرسنل اس کی وجہ سے لوگوں سے ناراضگی شو نہیں کی، بلکہ اللہ کی خاطر جو ہے یہ جنروسٹی، یہ بھی سنت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی چیز کو نہ نہیں کیا جو چیز ان سے مانگ لی جاتی. بلکہ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کی اور وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر تھی ایک،
وہ صحابی نے کہا رسول اللہ یہ مجھے دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے دے دی. صحابہ نے اسے ڈانٹا. صحابہ نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے, تجھے ہی حیا کرنی چاہیے تھی مانگتے ہوئے. اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی. یعنی دیکھیں اس کی محبت کتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے, مجھے یہ چیز مل گئی, یہ میں نے اس لیے نہیں مانگی یعنی کہ میں اللہ کے نبی سے لے لوں, یہ اس لیے کہ میری خوش قسمتی ہے جو انہوں نے پہنا وہ میرے کفن کے لیے استعمال ہو. تو یہ ہے اصل میں جینیروسٹی ہمارے نبی کی. ٹھیک ہے, کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو دے دیتے تھے. اور یہ کہ حضرت عائشہ, وہ بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اگر ان کے پاس ایک کھجور ہوتی تھی اور کوئی سائل آ جاتا تو وہ آدھی کھجور اسے دے دیتے تھے. یعنی کم ہونے کے باوجود بھی سپینڈ کرتے تھے ہمارے نبی. یہی اصل میں تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کرتے ہیں کہ کم ہونے کے باوجود بھی وہ سپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں فراوانی میں تو سب سپینڈ کرتے ہیں, لیکن کم ہونے کے باوجود کتنے لوگ سپینڈ کرتے ہیں, یہ ایک کویسچن مارک. ٹھیک ہے, تو یہی سنت ہے, جنرosity شو کرنا, جنرس ہونا, بڑا دل رکھنا, کھلا دل رکھنا, لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آج تک اکیلے کھانا نہیں کھایا. ناٹ ایون ونس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. شیئر کرتے تھے ہمارے میں. ان کی کوشش ہوتی تھی لوگوں میں بیٹھ کے کھانا کھائے, دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے. یہ ہے جنرosity. کنسیڈریشن, اس کی کتنی کمی ہے ہم لوگوں میں. میں نے کہا نا سوشل کرٹسی کی کنسیڈریٹ, وی آر ناٹ کنسیڈریٹ انفارچونیٹلی. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, یعنی اس کا درجہ آپ دیکھ لیں, صحیحین میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میں ارادہ کرتا ہوں اس کو لمبا کروں, لیکن اس کے بعد مجھے پیچھے سے ایک شیرخوار بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ. اللہ اکبر. یہ کنسیڈریشن ہے. آپ خود سوچیں کہ پہلی تو بات اس مسجد میں عورتیں بھی آتی ہیں نماز ادا کرنے, دوسری بات بچے لے کر آتی ہیں. تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں کہ اس کے ماں پہ کوئی ظاہر ہے بوجھ نہ آئے, اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیتے گا اس کے ماں پہ. تو یہ کنسیڈریشن جو ہے یہ سنت ہے اصل, دوسروں کا خیال کرنا. دین اسلام آیا ہی آسانی کریٹ کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر. تو یہ رویہ ہم نے ہر ایک کے حوالے سے جو ہے وہ دکھانا. دیکھیں نا مساجد میں اب تو ماشاءاللہ بہت چینج آ گئی, لیکن یہ کہ ینگسٹرز آتے ہوئے ڈرتے تھے ایک دور میں. ظاہر ہے بچے آتے ہوئے ڈرتے ہیں, انہیں ڈانٹ پڑ جائے گی. میری آنکھوں دیکھا واقعہ, ایک بچہ اتنے شوق سے پہلی صف میں کھڑا ہوا اور ایک انکل تھے, انہوں نے بہت ڈانٹ کے اس کا بازو پکڑ کے اسے کہا پیچھے چل جا, تو آگے کیا کر رہا ہے. اس بچے کے ایکسپریشن دیکھنے والے تھے, واللہ العظیم یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ, اس کے ایکسپریشن دیکھنے والے تھے اس بچے کو. یعنی وہ شوق میں آ گیا کہ اس کے بیچارے کے ساتھ ہوا کیا, اب اس کو تو نہیں پتا ظاہر ہے. خیر یہ رویہ جو ہے نا جی, یہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے, ایک دوسرے کے لیے کنسیڈریٹ نہ ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کنسیڈریٹ ٹورڈز ادر. خیال کرتے تھے, سوچتے تھے کہ اگلے کو کوئی مشکل میں نہ ڈال دیا جائے. تو یہ چیز ہمیں ہر حوالے سے سنت یہ اپلائی کرنی ہے. کسی سے مدد مانگنی ہے تو یہ کہ اسے مشکل میں ہی نہ ڈال دیں, ہم کنسیڈریٹ ہونا چاہیے ہمیں. کسی نے ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر کر ہی لی ہے تو ہمیں کنسیڈریٹ ہونا چاہیے کہ ہم ساری نہ لے لیں, وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہیں پھر اس میں کنسیڈریشن. مرسی ٹو اینیملز میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون درخت جو تھا جو منبر رسول کے پاس تھا وہ رونے لگ گیا. یہ پورا واقعہ جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا. ایون دا ٹری کرائڈ, وہ رونے لگ گیا جب اس کو جو ہے وہ ممبر کو دور کیا گیا وہاں سے, یا شاید اس کو کاٹا جا رہا تھا, سم تھنگ لائک دس. تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اس کو محبت تھی اللہ کے نبی سے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے. یہ ہے ہمارے نبی کا کردار. پھر بچوں کے حوالے سے کیا سنت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہے نا, وہ جب سجدہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کے اوپر آ جاتے تھے, ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے کو لمبا کرتے تھے. ظاہر ہے بچے ہیں, اور پھر وہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے.
اب دیکھیں یہ نماز میں ہو رہا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور حضرت حسن اور حسین جو ہیں وہ آ جایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے جب وہ سجدے میں جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں نماز کے بعد ڈانٹا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے, مزید کھیلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی منع فرمایا کہ جو ہے وہ انہیں یہاں پہ نہ لایا کرو. تو یہ ہمارے نبی کا بچوں کے ساتھ رویہ, ہر بچے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت کھیلنا پسند کرتے تھے. اب یہی دیکھیں سنت صحابہ میں آئی, یہی جو رویہ ہے یہ صحابہ میں آیا, یہی تو تربیت تھی. ابن اون جو ہیں یہ ایک سلف, یہ کہتے ہیں اسلاف میں سے ہیں, کہ عمیر ابن اسحاق فرماتے ہیں, عمیر ابن اسحاق تابعی ہیں, تابعی ہوتا ہے جو صحابہ سے ملا. عمیر ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں بہت صحابہ سے ملا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے بہت صحابہ سے ملاقات کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ شاید سب سے زیادہ میں نے کی ہے. عمیر ابن اسحاق یہ وہ تابعی جنہوں نے سب سے زیادہ کمپینین سے ملاقات کی, اور کہا کہ I have not seen anyone more lenient in living nor less harsh than them. میں نے ان سے زیادہ lenient اور less harsh انسان نہیں دیکھا. یہ ہے تربیت اصل. جیسے امام ابن حجر نے کہا نا, الحسن البصری نے کہا, یہ بھی ایک جو ہے وہ اسلاف میں سے ہیں, غالباً تبع تابعین میں سے یا آگے سے ہیں. بہرحال الحسن البصری نے کہا کہ او فالوورز آف سنت کے فالوورز, بی جینٹل ود ادرز, دوسروں کے لیے نرمی کرو, اینڈ مے اللہ ہیو مرسی آن یو, اور اللہ تم پہ رحم کرے, فار یو آر شیورلی ان دا مائنورٹی آف پیپل, کیونکہ تم لوگ تعداد میں کم ہو. اگر تم لوگوں نے جینٹلنس نہیں دکھائی تو کیسے پھیلے گا یہ دین, اگر تم لوگوں نے کائنڈنس نہیں دکھائی تو کیسے پھیلے گا یہ دین. تو دیکھ لیں, اگر ہم دین میں آئے ہیں اور ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر رہے, جینٹلنس, کائنڈنس, کنسیڈریٹ, اور ہم مزید جو ہے وہ غصے والے ہو گئے ہیں, یا مزید ہم لوگوں کی مسٹیک فائنڈر بن گئے ہیں دین میں آنے کے بعد, تو اس کا مطلب کہ ہم شاید سنت پہ نہیں ہیں, ہم نے وہ رویے نہیں اپنائے جو اصل میں دین دیتا ہے, جو اصل میں سیرت کا جو ہے نا وہ پیغام ہے. اسی لیے سیرت پڑھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دین میں جب آپ کوئی انسان داخل ہو رہا ہے تو سیرت پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ صحابہ کا کریکٹر تھا کہ دے ور دا موسٹ لینینٹ اینڈ ویری لیس ہارش, بالکل ہارشنس نہیں تھی صحابہ میں, اور بہت زیادہ خیال کرنے والے لوگوں کا, گناہ گاروں کا اسپیشلی بہت زیادہ خیال کرنے والے. تو ایک اور پھر یہ بڑی زبردست حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنے صحابہ کی گڈ کوالٹیز کو اپریشیٹ کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے, کسی کی گڈ کوالٹی فائنڈ کر لینا اور اس کو اپریشیٹ کرنا, تو دیکھیں وہ بندہ کیسے دین کی طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ طریقہ ہے باقاعدہ, بلکہ یہ تو ملٹا نیشنلز میں سکھایا جاتا ہے. ہم ٹریننگ دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر, اس میں باقاعدہ فیڈ بیک دینے کا پہلا جو ہے نا وہ اصول یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کرو, اس کی کوئی گڈ کوالٹیز جو ہے نا ان کی بات کرو. اب ینگسٹرز ہیں, انہیں تعریف بہت پسند ہوتی ہے. آپ کسی کہہ دیں آپ کے بال ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, بڑے پیارے لگ رہے ہیں, تو اسی پہ خوش ہو جائیں گے آپ کی بات سن لیں, ٹھیک ہے نا, یہ طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کی تعریف کیا کرتے ہیں. ایک صحابی الاشج عبد القیس, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ میں 2 ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. اب دیکھیں ان کے لیے کتنے آنر کی بات تھی کہ اللہ کو میرے اندر 2 کوالٹیز پسند ہیں. وہ بھی کون بتا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مجھے یہ بات پتہ لگ رہی ہے. اتنا خوش ہوئے, کہا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاربیرنس اینڈ ماڈیسٹی, برداشت اور حیا. یہ اللہ کو تجھ میں 2 کوالٹیز بہت پسند. حیا جو ہے وہ صرف لباس کی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے حیا کا, بالکل ہے, لیکن رویے میں بھی حیا ہوتی ہے نا. بڑے کا لحاظ کرنا یہ بھی حیا ہے. کہتے ہیں نا حیا کر, اور پھر وہ بھی حدیث ہے جب تو حیا نہ کر تو پھر جو چاہے کر. جب حیا ہی نہیں رہی پھر کرتا رہے جو کرنا کر. تو یہ بھی سنت ہے کہ ایک دوسرے کی گڈ کوالٹیز کو دیکھیں, ٹھیک ہے. ہم اصل میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کی غلطیاں مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں اور اپنی غلطیاں ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں دوسروں میں بہت خامیاں نظر آتی ہیں, بہت غلطیاں نظر آتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ریورس کرنا ہے. دوسروں کی غلطیوں پہ ٹیلیسکوپ لگا لیں, اپنی پہ مائکروسکوپ لگا لیں, اپنے آپ کو امپروو کریں.
دوسروں کی جو اچھی کوالٹیز ہیں ان کو ڈھونڈیں، وہ ڈھونڈ کے تعریف کریں ان کی کہ یہ کوالٹی آپ میں بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ان پہ پڑے. اور کوئی بھی پازیٹیو بات کسی کو کہہ دی جائے اس کا ظاہر ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ تو پڑتا ہے، یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے. بہرحال یہ سنت ہے. پھر یہ بھی سنت ہے کہ اپنے دل سے سوتے ہوئے کسی کے لیے نفرت نکال کے سونا، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو کہا کہ بیٹے ایک کام کر لے. وہ کام کیا ہے؟ اگر تو یہ کام کر سکتا ہے صبح اور شام. تو انس بن مالک نے فوراً کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر تو صبح اور شام جو ہے نا وہ کسی کے لیے دل میں، اگر تیرے دل میں کوئی گرج ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی میلس ہے، اس کو نکال دے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ بیٹے یہی میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت کو ریوائیو کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. سمپل. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ سنت پہ عمل کریں. اور سنت میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ظاہر ہے زیادہ ہماری توجہ اس طرف چلی گئی ہے نا کہ لباس اور داڑھی رکھنا اور باقی ساری چیزیں، وہ بھی سنت ہے، کلیریفائی کر دوں. لیکن اصل میں تو یہ بات ہے نا، رویے کو چینج کرنا، اپنے نفس کے خلاف جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو جو ہے وہ اپنانا، یہ ہے اصل میں ریوارڈ والے کام. اور اس سے معاشرہ جو ہے، اصل تبدیلی جو ہے ان رویوں کو اپنانے سے جو ہے وہ اصل تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ ریموونگ دا میلس فرام یور ہارٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے آئے گا قلب سلیم کے ساتھ. فی قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا دل جس میں کوئی نفرت نہیں ہے، جس میں کوئی میلس نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو شرک سے پاک ہے، ہر نیگیٹیوٹی سے پاک ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ پریکٹس کر کے. اب سوال کو یہ پوچھ سکتا ہے جی کہ میں کیسے نکالوں اپنے دل سے نیگیٹیوٹی کسی کے لیے؟ بھائی پریکٹس کر کے. یہ بالکل ایسا سوال ہے کہ کوئی کہے جی کہ میں مسل کیسے بناؤں، میں نے پتلا ہونا ہے، میں پتلا کیسے ہوں؟ تو ہم اسے کہیں کہ جاؤ ایکسرسائز کرو جا کے. تو وہ کہے کہ جی میں ایک دن گیا تھا، میری کھلیاں پڑ گئیں، اب نہیں میں نے جانا، کوئی اور طریقہ بتائیں. تو کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے، یہی طریقہ ہے کہ ڈیلی جا کے اٹھاؤ. اور ظاہر ہے کہ ایک ٹائم آئے گا تمہارے مسل میں اسٹرینتھ آ جائے گی تو تم زیادہ اٹھا سکو گے ویٹ. تو سیم گوز فار یور برین. جو آپ کے نیورونز ہیں وہ پاتھ وے بناتے ہیں نا ایک ہیبٹ کے لیے. بار بار ایک ہیبٹ پریکٹس کریں گے وہ پاتھ وے بن جائے گا، وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گا، وہ آپ کی عادت بن جائے گا. آپ صبر والے ہو جائیں گے، آپ شکر والے ہو جائیں گے اگر آپ پازیٹیو ورڈز کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کو پریکٹس کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے. لوگ نا گھبرا جاتے ہیں. کئی لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کہا تھا میں نے وہ کرنے کی کوشش کی، مجھے وسوسے زیادہ آنے شروع ہو گئے، مجھے شیطان نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے جو ہے وہ خواب برے آنے لگ گئے، میرے پہ بوجھ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیا آپ اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ اب ایک اچھی جگہ آپ جا رہے ہیں تو شیطان تو ایکٹیو ہوگا، وہ تو زیادہ تنگ کرے گا پہلے سے، لیکن اللہ کی مدد بھی تو آئے گی نا. اور آہستہ آہستہ آپ میں وہ چیز آتی جائے گی. تو گھبرانا نہیں ہے اس پروسیس میں. سنت یہ ہے کہ قربانی دینی چاہیے، یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کی عکاسی ہے کہ قربانیاں دی ہمارے نبی نے. ہم سے تو اتنی قربانی نہیں دی جاتی کہ ہمارے سامنے ایک تصویر آ جائے کوئی فضول قسم کی تو ہم نظریں جھکا لیں. ہم سے تو یہ قربانی نہیں دی جا رہی، ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں ہم سنت پہ؟ تو وہ قربانی اس لیے نہیں ہم دیتے ہمارا مزہ خراب ہوگا. تو ینگسٹر سے تو اتنی قربانی نہیں دی جا رہی تو انہوں نے سنت کو کیسے فالو کرنا؟ اس لیے قربانی دینا سیکھیں، اینڈیورنس لائیں اپنے اندر، پیشنس لائیں، برداشت لائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہے اصل میں جو ہے سنت طریقہ، اور یہ ہے اصل میں اس سے مراد. بہرحال اس کے علاوہ ہیوملٹی کی اگر بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمبل کوئی بھی نہیں تھا، عاجز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ایک دوسرے کے لیے عاجز ہو جاؤ، ہمبل ہو جاؤ، ایک دوسرے کو اپریس نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، آکڑ نہ دکھاؤ ایک دوسرے کو. یہ سنت نہیں ہے.
اب ہمارے جو دیکھیں نا یونیورسٹیز کے ماحول، بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ تم نے ایک سوسائٹی جوائن کر لی، ڈرامیٹک سوسائٹی، تو اس کا مطلب باقی سارے فارغ ہیں۔ تم نے کوئی ڈبیٹنگ سوسائٹی جوائن کر لیا، اب تم اپنے آپ کو سمجھو جی کہ میں تو بہت بڑی بلا ہوں، تو یہی تو ایروگنس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایروگنس کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا سمجھنا، کمتر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا، یہ کبر ہے۔ اور کہا کہ کبر رائی کے دانے برابر بھی کسی کے اندر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ کبر کی ڈیفینیشن ہے، دوسروں کو نیچا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ بھی سنت نہیں ہے۔ سنت ہے کہ اپنے آپ کو عاجز رہنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے کہا آپ سید الانبیاء ہیں۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ کہا نہیں وہ ابراہیم تھے، وہ ابراہیم تھے۔ حالانکہ ہمارے نبی ہی ہیں سید الانبیاء، لیکن عاجزی تھی نا، کہا کہ نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی تعریف بھی جب ہوتی تھی ان کی تو اس میں بھی جواب کچھ ایسا دیتے تھے، ظاہر ہے کہ جس میں اللہ کی بڑائی ہو یا دوسروں کے حوالے سے۔ پھر یہ دیکھیں سنت، اور یہ اس کی ہم میں کتنی کمی ہے۔ غصے کو قابو پانا یہ بھی سنت ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، there is nothing swallowed with a greater reward from Allah، کوئی بھی چیز اس سے زیادہ ریوارڈ میں نہیں ہے جو سوالو کی جائے، جو برداشت کی جائے، کس سے؟ دین اے سرونٹ who swallows his rage, who swallows his anger، جو اپنے غصے کو سوالو کر جائے، دبا جائے، اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے، اس سے محبوب عمل اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اصل میں سنت، سیکنگ دیر بائی دا کاؤنٹیننس آف اللہ۔ لیکن اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہ میں کہہ تو بہت کچھ سکتا ہوں، اس کو بڑا جواب میں دے سکتا ہوں، اس کو ہمیں بھی جواب آتا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے چپ کر دوں۔